معلوم ہے بھئی یہاں حلیم ہے، حلیم بکتی ہے، یہاں گاڑیاں پارک کریں گی، لوگوں کو ڈسٹرب ہوگا، آنے جانے والوں کو ڈسٹرب ہوگا، یہ روڈ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ پبلک پلیس ہے، اس میں سب کو جانے کا حق ہے۔ غیر مسلم گنیش کی عید آتی ہو اور ان کا ہولی دیوالی آتی ہو، اس موقع پر وہ گنیش کو لے جاتے ہوئے ٹرافک جام کر دیں گے، ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں کیسی عید ہے، ٹرافک جام کر دیے، یہ کر دیے، وہ کر دیے۔ وہ ایک ہفتہ وہ ٹرافک جام کرتے ہیں، لیکن افسوس مسلمان پورا رمضان ٹرافک جام کرتا ہے، پورا رمضان دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے۔ اسی لیے شروع میں کہا گیا تقوی نیکی زیادہ کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ تم نے جہاں گاڑی پارک کی ہے وہ نو پارکنگ پلیس ہے، وہاں تم نے پارک کیا تو حرام کام کیا، روزے کا ثواب اکارت ہو گیا، آنے جانے والوں کو تکلیف دیا۔ ایک طرف دا کشمیر فائلز فلم نکال کر مسلمانوں کے خلاف غصہ، نفرت، دشمنی بھڑکائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف مسلمان خود اپنے اخلاق کے ذریعے سے دشمنی کی دعوت دے رہا ہے۔ آؤ مجھ سے دشمنی کرو، اخلاق نیچر ایک پیسے کا دکھائی نہیں دیتا۔ گاڑی چلاتے ہوئے تھوڑا کسی کو ٹچ ہو گیا، اخلاق ذمہ داری ہے، سوری بولو اسے رک کر، معافی مانگو اس سے۔ جس کے دکان کے سامنے پارک نہیں کرنا تھا کر دیے، اس نے منع کیا، اس سے معافی مانگو۔ جاتے ہوئے کسی کو پیر لگ گیا، معافی مانگو۔ یہ نیچر بھی مسلمان سے ختم ہو گیا، اور کانفیڈنس آ گیا، حد سے زیادہ معتبری آ گئی۔ جس کو دیکھو رف جواب دے دینا، جس کو دیکھو رف بات کر لینا، بازاری زبان استعمال کر لینا، اپنی غلطی ہونے کے بعد بھی معافی مانگنے تیار نہیں ہونا، چھوٹی بات پہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جانا۔ ہمارے آس پاس میں رہنے والے غیر مسلموں کو ہم ہدیہ تحفہ پہنچا کر ان کے دلوں میں محبت پیدا کرو، یہ کام کرنے کا موقع تھا، لیکن ہم وہ کرنے کے بجائے سڑکوں پر، دکانوں پر ان سے نفرت دلوا رہے ہیں، ان کے دلوں میں دشمنی پیدا کر رہے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم افتح عليه. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک سے متعلق کچھ ضروری ہدایات عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ روزے صرف غریبوں پر فرض نہیں ہیں جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہو،
روزے صرف دینداروں پر فرض نہیں ہے جو پورے دین پر چلنا چاہتے ہوں۔ روزے صرف صحابہ یا عرب میں رہنے والے مسلمانوں پر فرض نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھے یا دین براہ راست سیکھے۔ روزے صرف ایئر کنڈیشن میں رہنے والے لوگوں پر فرض نہیں ہے کہ ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے، گرمی نہیں لگتی ہے، محنت کرنا نہیں پڑتا ہے، اس لیے دن بھر ٹھنڈے موسم میں بھوکے رہیں اور سوتے رہیں، کچھ کام کرنے کی بھی مشقت نہ اٹھاتے ہوں، ویسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے۔ ہم تو محنت مزدوری کرنے والے ہیں، بنڈی ڈالنے والے ہیں، صبح سے شام تک ہمیں پکارتے رہنا پڑتا ہے، دھوپ میں کھڑے ہونا پڑتا ہے، محنت کا کام ہے، ہم طباخ ہیں، پکانے کی ذمہ داری ہے، آگ کے سامنے کھڑے ہو کر سورج کی گرمی پھر پکانے کی گرمی برداشت کرنا پڑتا ہے، یا ہم بازار میں مزدور ہیں، تھیلے اٹھاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں اور تکلیف اور مشقت والا کام ہے، ہم کیسے روزے رکھ سکتے ہیں؟ یہ سب سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، جو ایمان والا ہے اس پر روزے فرض ہیں، چاہے وہ ایمان والا عرب کا ہو، ہندوستان کا ہو، امریکہ کا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، محنت مزدوری کرتا ہو، ایمان والا ہے تو اس پر روزہ فرض ہے۔ روزے کی فرضیت میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس پہ فرض ہے، اس پہ فرض نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں بس، ایک ایسا بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا، دوسرا ایسا مسافر جس کی سفر میں مشقت اور تکلیف ہوتی ہو، اس مسافر اور بیمار کو اجازت ہے کہ وہ روزہ موقوف رکھے، بعد میں صحت ملنے کے بعد سفر سے واپسی کے بعد روزہ ضرور رکھا کرے۔ بیمار ہو گیا، روزہ چھوڑ کر فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، سفر میں چلا گیا، روزہ چھوڑ کر فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا بیمار کہ اب موت تک اچھا نہیں ہو سکتا، موت تک اسی بیماری میں مرے گا، اور ڈاکٹر، مسلمان ماہر ڈاکٹر یا کوئی بھی مذہب کا غیر متعصب، اسلام سے نفرت نہیں کرنے والا ماہر ڈاکٹر منع کر دیا، ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری میں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو بیماری اور بڑھ جائے گی، آپ کے لیے بہت مشکل اٹھانا پڑے گا، جلدی مر جانے کا اندیشہ اور ڈر ہے، تو پھر ایسے بیمار کو اجازت ہے کہ وہ شخص اپنی بیماری میں روزے کا فدیہ دے۔ وہ آدمی بھی جسے ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھنا چاہیے، چھوڑ دیا، فدیہ دے دیا، فدیہ دینے کے بعد اللہ کرے کہ وہ بیمار اچھا ہو گیا، 80 سال کا بوڑھا آدمی ہے، 70 سال کا بوڑھا آدمی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، چھوڑ دیا، روزے کا فدیہ ادا کر دیا، ادا کرنے کے بعد 2-4 مہینے 6 مہینے کے بعد اللہ نے اسے اتنی صحت دے دی کہ اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ سردیوں کے دنوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، گرمی نہیں ہوتی اور موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، وہ 70-80 سال کا بوڑھا بیمار آدمی بھی اگر روزہ رکھنے پر موت سے پہلے قادر ہو گیا تو پھر روزہ رکھنا پڑے گا۔ جو فدیہ دے چکا تھا وہ فدیہ نفل صدقہ بن جائے گا، وہ فدیہ نفل صدقہ بن جائے گا۔ اب رمضان کے چھوڑے ہوئے روزے رکھنا ضروری ہوگا۔ روزہ اس قدر فرض عبادت ہے، اس میں معمولی بہانوں سے چھوڑا نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزے کی فرضیت صرف اس امت پر نہیں ہے،
پہلی جتنی امتیں گزری ہیں سب پر اللہ نے روزے فرض فرمائے ہیں۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ روزے کی ذریعے سے ڈر اور اللہ کا تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ روزے میں آدمی کرنا کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور بیوی کی صحبت سے رکے رہنا ہے۔ ان 3 کاموں سے آدمی رکنا ہے۔ بظاہر آدمی غور کرے گا، کھانا کھانا چھوڑ دیے، صبح سے شام تک 12 گھنٹے 14 گھنٹے، پانی پینا چھوڑ دیے۔ ویسے بھی عام دنوں میں آدمی کام میں بزی ہونے کی وجہ سے 1-1 2-2 ٹائم کا کھانا نہیں کھاتا ہے۔ ویسے بھی مصروف ہونے کی وجہ سے آدمی 2-2 3-3 ٹائم کا کھانا نہیں کھا پاتا ہے۔ سفر میں ہونے کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے، کوئی اور بڑا کام سامنے ہونے کی وجہ سے بیوی سے ہفتوں گزر جاتے ہیں، صحبت نہیں کر پاتا ہے۔ تو کھانا چھوڑ دینا، پانی چھوڑ دینا، بیوی سے صحبت چھوڑ دینا انسان کی نیچرل زندگی میں پہلے سے بھی ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو اب جو کام انسان پہلے سے بھی کرتا آ رہا ہے، 1-2 ٹائم کا کھانا چھوڑ دینا، 1-2 ٹائم پانی چھوڑ دینا، بیوی سے ہفتوں دور رہنا انسان پہلے سے بھی کرتے آ رہا ہے۔ اب وہ رمضان کے مہینے میں مستقل طور پر صبح سے لے کر غروب آفتاب تک یہی 3 کام چھوڑ رہا ہے، تو متقی پرہیزگار کیسے بن جائے گا؟ عام دنوں میں بھی چھوڑا، متقی پرہیزگار نہیں بنا، رمضان میں بھی چھوڑ رہا ہے، لیکن متقی پرہیزگار کیسے بن جائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، تقوی پیدا ہوگا، تم نیک انسان بن جاؤ گے، ولی بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے روزے کے ذریعے سے۔ تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ کام تو اتنے معمولی ہیں۔ بھائی آپ کو آپ کی پراپرٹی چھوڑنے نہیں بول رہے ہیں، آپ کی زمین گھر چھوڑنے نہیں بول رہے ہیں، NRC کا قانون لاگو نہیں ہو رہا ہے کہ آپ ہندوستان چھوڑ کے جاؤ۔ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں وہی کھانا چھوڑ دو، وہ پانی چھوڑ دو، بیوی سے یہ ٹائم تک دور رہو، باقی رات سے لے کر صبح تک تمہارے لیے یہی چیزیں حلال ہیں، یہ سب کام کر سکتے ہو۔ مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، سحری کے وقت تک کھانا پینا، ہم بستری سب جائز ہے۔ صرف اتنی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینے سے آدمی کے اندر تقوی کیسے پیدا ہو جائے گا؟ وہ اللہ کا ولی کیسے بن جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو کام چھوڑ دیتا ہے وہ چھوڑنے میں اس کی نیت کا دخل ہوتا ہے۔ عام دنوں میں آپ کھانا پینا چھوڑ دیے اس وجہ سے کہ کام میں بزی ہیں، مصروف ہیں، کھانے کو ٹائم نہیں ہے، بیوی سے ہفتوں دور رہے اس وجہ سے کہ دوسرے کام میں مصروف ہیں، یا من نہیں کر رہا ہے، یا بیمار ہے۔ یہاں عام دنوں میں یہ کھانا پینا ہم بستری چھوڑنے میں ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میں کھانا اس واسطے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ ٹائم پہ کھانا چھوڑ دینے کا اللہ کا حکم ہے، اور اگر میں کھاؤں گا تو اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں کھانا چاہیے۔ ایسا سوچ کر نہیں چھوڑتے۔ ہفتوں بیوی سے دور ہیں، کیوں دور ہیں؟ یہ سوچتے اور یہ بولتے نہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں یہ ہفتہ بھر بیوی سے دور رہوں، اس واسطے صحبت نہیں کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں سوچتا بندہ۔ عام دنوں میں کھانا پانی اور صحبت چھوڑتے ہوئے اللہ کے حکم کا تصور نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ٹائم پہ کھانا منع ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں وہی کھانا پانی اور صحبت چھوڑ دیتا ہے، اور یہ خیال اور تصور ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ صبح سے شام تک یہ چیزیں چھوڑ کے رکھو۔ تو ایک کام انسان اپنی مرضی سے چھوڑ دینا، اور وہی کام انسان اللہ کے حکم پر چھوڑ دینا۔ تو جب اللہ کے حکم پر چھوڑتا ہے
تو پھر انسان کے اندر وہ تقوی اور اللہ کا ڈر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے چھوڑ دو، اب اگر میں نہیں چھوڑا تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ کا حکم ٹوٹے گا۔ عام دنوں میں 2 ٹائم کا کھانا چھوڑ دیے، لیکن اگر کوئی زبردستی کرا، کام ہوتے رہتا، آؤ بیٹھو کھاؤ، زبردستی سے کھلایا، کھا لیں گے، وہاں پر یہ تصور نہیں ہوتا میں غلط کر رہا ہوں، نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بندہ زبردستی سے بٹھا کے کھلانا چاہے، نہیں کھانا کھا لو، اتنی دیر بھوکے نہیں رہ سکتے، گرمی کا موسم ہے، تو بھی نہیں کھاؤ گے، یہی کہو گے روزے سے ہوں، اللہ کا حکم ہے اس وقت بھوکا رہنا۔ تو جو کام انسان اللہ کے حکم پر چھوڑتا ہے اس سے انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا؟ تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا موسم اور ایسا ماحول دے دیا، 2 کام اللہ تعالیٰ نے بڑے آسانی کے انسان کو عطا فرمائے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں 3 طرح کا ماحول اللہ نے انسان کو فراہم کیا تقوی پیدا کرنے کے لیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی زیادہ نفل عبادتیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، زیادہ ذکر تلاوت کا نام نہیں ہے، تقوی عام دنوں کے مقابلے میں 100 قرآن ختم کرنے کا، 10 نفلیں پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ تقوی اصل میں گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ تقوی کا اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں تو اسے کہیں گے پرہیزگاری۔ جیسے بیمار کے لیے ڈاکٹر بھی کچھ پرہیز رکھتا ہے، پرہیز میں کیا کرنا ہے؟ پرہیز میں کرنا نہیں ہے، یہ کھانا نہیں، یہاں جانا نہیں، یہ چھونا نہیں، یہ پینا نہیں، یہ نہیں کرنے کا کام تقوی ہے۔ کرنے کا کام علاج کا ہوتا ہے۔ بیمار کے لیے ڈاکٹر گولیاں دیتا ہے، یہ کھاؤ یہ پیو، اور اس کے ساتھ یہ نہ کھاؤ یہ نہ پیو، نہ کرنے کا نام تقوی ہے۔ تو آدمی متقی بننے کے لیے زیادہ نفلیں، زیادہ ذکر، زیادہ خیرات، زیادہ صدقات یہ ضروری نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ضروری آدمی گناہ نہیں کرنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، اس سے آدمی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کام یہ فرمایا بندوں کے حق میں کہ جن گناہوں کی طرف انسان عام دنوں میں جاتا ہے ان گناہوں سے بچانے اور بچنے کے لیے اللہ نے جو نفس اور شیطان انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اس شیطان کو قید کر دی۔ رمضان کے مہینے میں پہلی رات آتے ہی شیطان قید کر دیا گیا۔ اب شیطان تمہیں 11 مہینے جو بہکا رہا تھا وہ نہیں بہکائے گا، اب وہ نہیں بہکائے گا، اب وہ گناہ نہیں ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر رمضان کے مہینے میں انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے، بعض محدثین نے فرمایا بڑے شیطان قید ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیطان چھوڑے رہتے ہیں، اور ہم اتنے کمزور ایمان والے ہیں، ہمیں پھنسانے کے لیے، بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے چھوٹے شیطان بھی کافی ہے، چھوٹا دشمن بھی کافی ہے مارنے کے لیے، کمزور دشمن بھی کافی ہے اسے مارنے کے لیے۔ آج کا مسلمان اتنا کمزور ہے، اسے حرام کی طرف لے جانے کے لیے بڑے بڑے شیطانوں کی ضرورت نہیں، بہادر شیطانوں کی ضرورت نہیں ہے، کمزور اور چھوٹا شیطان بھی اسے گمراہ کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے رمضان کے مہینے میں شیطان بند ہونے کے باوجود چھوٹے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اور یہ تو بہت افسوس کی بات ہے۔ جیسے کوئی بڑا آدمی چھوٹے بچے کے ہاتھ مار کھا کے آیا، پٹائی کھا کے آیا تو اسے تانا دیتے ہیں، شرم نہیں آتی اس کے ہاتھ مار کھا کے آئے، تو ایسے ہی مسلمان کو شرم دلائی جائے گی، شرم نہیں آتی، بڑے شیطان تو بند ہو گئے، چھوٹے شیطان کی باتوں میں آگے گناہ کر رہے ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے 11 مہینے شیطان سے ہماری ایسی دوستی رہی کہ 1 مہینہ وہ دوست جیل میں بند ہونے کے بعد 11 مہینوں کی دوستی بھلائی نہیں جا رہی ہے۔ وہ 11 مہینوں کی دوستی کے اثرات اتنے ہیں کہ 11 مہینے وہ دوست جن حرام کاموں کی طرف لے گیا
اب وہ دوست جانے کے بعد ان کاموں سے محبت ہو گئی۔ اس واسطے دوست 11 مہینے جس راستے پہ چلایا اس راستے پہ رمضان میں بھی بندہ چل رہا ہے، اس لیے شیطان بند ہونے کے بعد بھی مسلمان حرام کام کرتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے، انسان پر شیطان کی محنت کے لیے اور فرشتوں کی، انبیاء کی محنت کے لیے اللہ نے یہاں 2 جگہ بنائی ہیں، ایک ہے دل، دوسرا ہے نفس۔ دل پر محنت انبیاء کی ہوتی ہے، نفس پر محنت شیاطین کی ہوتی ہے۔ اب وہ شیطان 11 مہینے نفس پر ایسی محنت کیا، اب یہ نفس عادی ہو گیا گناہوں کا۔ اگر ہم غور کریں، انسان کو گمراہ کرنے والی بڑی بڑی 2 چیزوں میں سے ایک ہے شیطان، دوسرا ہے اس کا نفس۔ ان دونوں میں بھی بڑا جو گمراہ کرنے والا ہے وہ ہے نفس، شیطان اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ اس واسطے کہ جس طرح انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان ہے، تو شیطان بھی تو گمراہ ہوا ہے، شیطان بھی تو بھٹک گیا ہے۔ تو شیطان کو کس نے بھٹکایا؟ شیطان کو کس نے گمراہی پہ لایا؟ آگ سب چیزوں کو جلاتی ہے، آگ کو کون جلاتا ہے؟ آگ کیسے جلتی ہے؟ شیطان سب لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا ہے؟ تو شیطان جو سب کو گمراہ کرنے والا ہے، اس کو جو گمراہ کرنے والا ہوگا وہ شیطان سے بڑا ہوگا، اور شیطان کو گمراہ کرنے والی چیز اس کا نفس ہے۔ شیطان کو گمراہ کرنے والی چیز اس کا نفس ہے۔ اس کے دل نے یہ کہا کہ میں بڑا ہوں، آدم چھوٹا ہے، میں آدم کا سجدہ کیوں کروں؟ تو نفس نے اسے گمراہ کیا اور وہ انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ پتہ چلا سب سے بڑا دشمن شیطان کا نفس ہے، اور ایسے ہی انسانوں کا نفس ہے۔ شیطان تو بند ہو گیا، لیکن ہر انسان کا نفس اس کے سینے میں ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جائے گا، لیکن پورا قرآن بھی پڑھ کے دم کر لو لیکن نفس نہیں بھاگے گا۔ شیطان اذان سن کر بھاگے گا، لیکن نفس مسجد میں اپنے ساتھ نماز میں کھڑا رہے گا۔ شیطان کعبۃ اللہ میں ہو سکتا ہے، نماز شروع ہونے کے بعد نہ آئے، اذان کے بعد نہ آئے، لیکن نفس انسان کے ساتھ کعبۃ اللہ میں بھی رہے گا۔ انسان کا نفس اسے گمراہ کرتا ہے۔ اس واسطے رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تو سمجھ لے یا تو وہ چھوٹے شیطانوں کی چکر میں آ گیا، یا وہ شیطان سے 11 مہینے ایسی دوستی کر لیا کہ شیطان بند ہونے کے بعد بھی اس کے دوست کے چلائے ہوئے راستوں پہ وہ اب بھی چل رہا ہے، یا اس کا نفس اتنا بہک گیا، اتنا خراب ہو گیا کہ رمضان کے مہینے میں نفس نیکی کی طرف نہیں آتا ہے۔ شیطان جس طرح مثال دیتے ہیں، لوہے کو آگ کی بھٹی میں جلانے کے بعد 2-4 گھنٹے جل کر وہ لال ہو جاتا ہے، جب اسے باہر نکال لیتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ کے بعد وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ 2 گھنٹے جلا ہے، ٹھنڈا ہونے کے لیے پھر 1 گھنٹہ لگے گا، اگرچہ کہ وہ آگ میں نہیں ہے، آگ سے نکال لیے، لیکن اس آگ کی تپش کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ بھٹی سے نکلنے کے بعد بھی لوہا گرم رہتا ہے۔ ایسے ہی 11 مہینے نفس کو شیطان نے جلایا، بہکایا، اور اتنا بہکایا کہ اب یہ نفس رمضان میں آنے کے بعد 11 مہینے شیطان کی بھٹی سے نکلنے کے بعد بھی وہ گناہوں کی گرماہٹ اب بھی نفس کے اندر ہے۔ اس واسطے 11 مہینے جیسے گناہ کر رہے تھے، اس گناہوں کی گرماہٹ کی وجہ سے رمضان میں بھی بندہ گناہ کر رہا ہے۔ اور ایسا اگر کسی کے ساتھ ہو تو سمجھ لے کہ وہ شیطان کے بہکاوے اور شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہے، بہت بربادی کے دہانے پہ جا چکا ہے کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی اسے نیکیوں کی توفیق کم ملتی ہے اور گناہ کرنے کے موقع زیادہ ملتے ہیں۔ تو اللہ نے بندے کو نیکیوں کی طرف لانے کے لیے پہلا کام یہ فرمایا کہ شیطان کو بند کر دیا۔ دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ماحول اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا کہ اس ماحول میں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی نیکی کر سکتے۔ رمضان کے مہینے میں 11 مہینوں کے مقابلے میں ہر دکان پر ٹوپی دکھائی دے گی،
11 مہینے مسلمان ٹوپی لگانے کا اہتمام نہیں کرے گا، لیکن رمضان کے مہینے میں لگائے گا۔ 11 مہینے اس کی دکان پر کوئی نعت قوالی نہیں چلے گی، رمضان کے مہینے میں نعتیں چلیں گی اس کی دکانوں پر۔ 11 مہینے خود دکاندار کبھی تسبیح لے کر ذکر کرتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دکھے گا، لیکن رمضان کے مہینے میں بالعموم دکاندار بھی قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ 11 مہینے مسجدوں میں، مسلمانوں کے محلوں میں ایسا ماحول دکھائی نہیں دے گا کہ یہ لگے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ ان کے چلنے پھرنے سے، آنے جانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ماحول دے دیا عبادت کا، اسی واسطے رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ہی مہینہ رکھا۔ ایسا نہیں ہے عرب کے لوگ جنوری میں روزہ رکھ لیں، امریکہ کے لوگ فروری میں رکھ لیں، انڈیا کے لوگ مارچ میں رکھ لیں، پاکستان کے لوگ اپریل میں رکھ لیں، اور دوسرے ملک کے لوگ ان کے اس مہینے میں رکھ لیں، یا سعودیہ والے وہاں جب سردی کا موسم رہے گا تب رکھ لیں، انڈیا والے جب یہاں سردی کا موسم رہے گا تب رکھ لیں۔ اللہ نے ایسا نظام نہیں بنایا، پوری دنیا میں اس وقت رمضان چل رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان چلے جائے تو اسے ایسا ماحول ملے گا کہ ہر جگہ پر روزے سے، نماز سے لوگ دکھائی دیں گے۔ ماحول میں بندے کو کام کر لینا آسان ہوتا ہے، ماحول میں بندے کو کام کر لینا آسان ہوتا ہے، ماحول نہیں ہے تو کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ عبادت کا ماحول ہے تو عبادت کے ماحول میں عبادت کر لینا آسان ہے۔ اس کی مثال بہت سی خواتین کو رمضان کے مہینے میں 3 روزے 5 روزے ان کے اپنے فطری عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، اور بعض خواتین ہیں جنہیں دودھ پلانا ہے، وہ حمل سے ہیں، پریگننسی ہے، تو انہیں روزے رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے باوجود وہ خواتین جو دیندار ہیں وہ پریگننسی ہونے کے بعد بھی روزہ رکھ لیتی ہیں، بچے کو دودھ پلانے کی مشقت ہے پھر بھی روزہ رکھ لیتی ہیں، جبکہ شریعت میں ان کو اجازت ہے کہ آپ چھوڑ کر بعد میں رکھ لو، لیکن پھر بھی وہ اہتمام سے رکھ لیتی ہیں۔ ان سے پوچھو کیوں؟ گرمی کا موسم ہے، آپ کی طبیعت پہلے سے خراب ہے، اب چھوڑ دے کے بعد میں روزے رکھ لو، تو وہ تمام عورتیں یہی کہیں گی کہ آپ رمضان کے مہینے میں سب سحری کو اٹھتے ہیں، سب افطار میں بیٹھتے ہیں، سب روزہ رکھتے ہیں، تو اب تھوڑی بہت تکلیف برداشت کر لے کے گرمی کے موسم میں ہی کیوں نہ ہو، یہ روزے رکھ لینا آسان ہے۔ یہ مہینہ گزرنے کے بعد پھر سب لوگ دن میں کھا رہے ہیں اور میں اکیلی روزہ رکھوں تو میرے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اسی واسطے بہت سے خواتین کے 2-2 سال کے چھوٹے ہوئے روزے، 3 روزے 5 روزے ہیں، لیکن اب تک وہ قضا نہیں ہوئے ہوتے۔ وجہ کیا ہے کہ اب یہ موسم چلا جانے کے بعد پھر الگ سے روزے رکھنے میں آدمی کو مشکل ہوتا ہے۔ دوسری مثال، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی شریعت میں تاکید ہے۔ جماعت کے ساتھ اذان ہونے کے بعد سب لوگ آ رہے ہیں، صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، اس وقت امام صاحب 5 منٹ کی نماز 10 منٹ بھی کرے پڑھ لینا آسان ہے۔ جماعت ہو جانے کے بعد الگ سے نماز پڑھنا بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے، اسی واسطے کئی لوگوں کی نمازیں وقت ہونے کے باوجود بھی قضا ہو جاتی ہیں کہ بھئی پڑھیں گے، ابھی پڑھیں گے، ابھی پڑھیں گے۔ کیوں؟ جس ماحول میں تمہیں پڑھ لینا چاہیے تھا نہیں پڑھے، اس واسطے نمازیں جان بوجھ کر قضا ہوتی ہیں۔ تیسری مثال، ایگزام کے دنوں میں اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے، بیماری میں وہ ایگزام ہال نہیں آ سکتا، وہ گھر کے باہر نہیں نکل سکتا، اس کے باوجود بھی وہ بچہ بیماری کی حالت میں آ کر ایگزام لکھے گا۔ اسے اگر کہا جائے بھئی صحت ملنے کے بعد لکھ لو، جیسے ایک واقعہ دارالعلوم دیوبند کا واقعہ ہے۔ دارالعلوم میں امتحانات ہیں، امتحان لینے والے ممتحن صاحب اپنے گاؤں سے دارالعلوم دیوبند پہنچ رہے ہیں، بس میں ایک طالب علم وہ بھی ہے جو امتحان دینے کے لیے آ رہا ہے، چھٹی پر تھا بیماری کی وجہ سے۔ اب اس کی حالت دیکھ کر استاد صاحب نے کہا بیٹا تم بیمار ہو، بعد میں روزہ رکھ لو، میں تمہاری رخصت منوا دیتا ہوں، رخصت کروا دیتا ہوں۔ طالب علم کہنے لگا کہ حضرت نہیں، میں جیسا بھی ہوں لیکن امتحان لکھ لوں گا، تمہاری حالت تو ویسی نہیں ہے، تیاری نہیں ہو سکی۔ طالب علم کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ اب سب ایگزام کا ماحول ہے، اس میں ایگزام دے دینا آسان ہے،
اب ایگزام چلے جانے کے بعد میں اکیلا جا کر ایگزام دینے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ بیماری کی حالت میں بھی بندے کو ایگزام دے دینا آسان ہے۔ ایسے ہی اللہ نے بندے کو نیکیوں کا ماحول فراہم کر دیا کہ ہر جگہ پر تمہیں عبادت کا ماحول دکھائی دے گا۔ عام دنوں میں اتنے مسجد میں بیٹھے ہوئے نہیں دکھائی دیتے، یہاں کوئی قرآن پڑھ رہا، وہاں کوئی ذکر کر رہا، وہاں کوئی تلاوت کر رہا، ایسا 11 مہینوں میں دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن رمضان کے مہینے میں آؤ، ہر مسجد میں کہیں نہ کہیں پر کوئی ذکر میں، کوئی تلاوت میں، کوئی قرآن، کوئی عبادت، کوئی نہ کوئی تمہیں ایسا ماحول ملے گا کہ بندہ عبادت میں ہے۔ اور ماحول کے اثرات میں بندے کو عبادت کر لینا آسان ہے۔ اور تیسری چیز اللہ نے تقوی پیدا کرنے کے لیے یہ فرمایا، بندے کو اس کے حلال غذاؤں سے چھٹایا۔ اپنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ، اس سے کھانا راشن خرید کے لایا، اس سے پانی گھر میں ہے، حلال طریقے سے مہر ادا کر کے قاضی سے نکاح پڑھوا کر جس بیوی کو لایا ہے وہ بیوی گھر میں موجود ہے، اس کے گھر کے پانی حرام کا نہیں، اس کے گھر کا کھانا حرام کا نہیں، اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں یہ حلال چیزیں چھوڑ دو تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ حلال چیزیں چھوڑنے سے تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ حلال چیزیں چھوڑنے سے تقوی اس طرح پیدا ہوگا، بندہ یہ سوچے، خیال کرے، روزے دار مسلمان یہ سوچے میں صبح سحری میں کھانا کھا لیا، 14 گھنٹے کا روزہ ہے، گرمی کے موسم میں ہے، کام بھی کرنا ہے، روزے کی وجہ سے چھٹی نہیں ملتی، گزارا محنت پر موقوف ہے، اس کے باوجود میں 14 گھنٹے کی گرمی کا روزہ برداشت کر لیتا ہوں، دوپہر کے بعد حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، پیاس بڑھ جاتی ہے، آدمی نڈھال ہو جاتا ہے، پھر بھی اپنے گھر کا پانی نہیں پیتا، دروازے بند ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی نہیں کھاتا، یہاں تک کہ وضو بناتے وقت کلی کرنے کے لیے پانی 3 بار لیتا ہے، لیکن کوئی نہیں سمجھتا کہ بھئی یہ بندہ پانی پینے کے لیے بیٹھا ہے، کلی کرنے کے لیے بھی اس خیال سے کلی کرتا ہے کہیں پانی حلق سے نیچے نہ جائے۔ پانی یہاں تک تو آ گیا، خود وضو بنانے کے لیے کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لیا ہے، لیکن یہ دھیان رکھتا ہے کہ میرے حلق سے نیچے نہ اترے، غلطی سے بھی نہ جائے۔ اتنا خوف کیوں ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، حالت ٹائٹ ہو گئی ہے، پھر بھی ایک گھونٹ پانی حلق سے نیچے اتارنے تیار کیوں نہیں ہے؟ نیا جوڑا ہے، خوبصورت بیوی ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے، پھر بھی بیوی کو بوسہ دینے، ہاتھ لگانے، قریب ہونے سے بندہ ہمت نہیں کر رہا ہے، حلال بیوی ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ سب کیوں؟ اگر کوئی دیندار مسلمان ایسا ہو، روزے سے ہے، اور اگر کوئی دوسرا منافق یا کافر اسے 20,000 50,000 روپے لا کر دے، 1 لاکھ روپے لا کر دے اور یہ کہے کہ بھئی یہ 1 لاکھ روپے رکھ لو، روزے سے ہیں، ہم تمہارا ویڈیو لے رہے ہیں، تم روزہ توڑ کر دکھاؤ، ہم تمہیں 1 لاکھ روپے دے دیں گے۔ کون ایسا گھٹیا اور گرا ہوا مسلمان ہوگا 1 لاکھ روپے کے خاطر روزہ توڑنے کے لیے تیار ہو جائے؟ وہ یہی کہے گا تمہارے 1 لاکھ روپے تم اپنے پاس رکھو، یہ روزہ میں اللہ کے خاطر رکھا ہوں، پیسوں کی خاطر نہیں رکھا ہوں، میں 1 لاکھ روپے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں افطار پر ہی افطار کروں گا، اس سے پہلے میں روزہ نہیں توڑوں گا۔ اگر کوئی تمہارا دوست عمرے کو جا کر آئے، کعبۃ اللہ سے وہ زمزم کا پانی لے کر آئے، مدینہ منورہ سے عجوا، عنبر، کھجور لے کر آئے، اور وہ دن میں تم سے یہ کہے میں کعبے سے، مکہ مکرمہ سے زمزم اور مدینے سے کھجور تمہارے واسطے لایا ہوں، زمزم برکت والا پانی ہے، مدینے کے کھجور برکت والا کھجور ہے، اسے ان پاکیزہ جگہوں سے نسبت حاصل ہے، پاکیزہ جگہوں سے نسبت حاصل ہے، حلال بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، برکت والا بھی ہے۔ اگر کوئی تمہیں دوست لا کر یہ کہے میرے سامنے دن میں روزے کی حالت میں یہ زمزم پی لو، یہ کھجور کھا لو، تو تم کیا کہو گے؟ تم نہیں بلکہ کوئی شرابی بھی کیوں نہ ہو، 11 مہینے شراب پیتا تھا، رمضان میں وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ بھی کہے گا میں 11 مہینے حرام چیز پیا ہوں، گندی چیز پیا ہوں، لیکن رمضان میں روزے سے ہوں، زمزم بھی نہیں پیوں گا دن کی حالت میں۔
مدینے کا کھجور بھی نہیں کھاؤں گا دن کی حالت میں، حلال تو دور کی بات، پاکیزہ چیز بھی، پوتر اور برکت والی چیز بھی کھانے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہی خیال کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ دن میں نہیں کھانا، اس لیے میں چاہے وہ مدینے کا کھجور حضرت جبرائیل بھی لا کر دیں، حضرت اسرائیل بھی لا کر دیں، فرشتے بھی لا کر دیں، پھر بھی میں اسے ہاتھ لگانے کھانے تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک نہیں کھانا، تو کوئی چیز نہیں کھاؤں گا چاہے وہ کتنی بھی برکت والی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ بندے سے یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، جب تو میرے حکم پر مکہ مکرمہ کا زمزم پینے تیار نہیں ہے، مدینہ منورہ کا کھجور کھانے تیار نہیں ہے، 1,00,000-2,00,000 روپے لے کر اپنا روزہ توڑنے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ سوچ، جس اللہ کے حکم پر یہ برکت والی چیزیں نہیں کھا رہا ہے، اسی اللہ کا حکم ہے کہ سود مت کھاؤ، اسی اللہ کا حکم ہے رشوت مت کھاؤ، اسی اللہ کا حکم ہے شراب مت پیو۔ رمضان کے مہینے میں زمزم نہیں پینے والے بندے رمضان گزرنے کے بعد شراب کیسے پی رہا ہے؟ رمضان کے مہینے میں مدینے کا کھجور نہیں کھانے والا بندہ رمضان گزرنے کے بعد سود اور رشوت کیسے کھا رہا ہے؟ رمضان کے مہینے میں 1,00,000 روپے لے کر روزہ نہیں توڑنے والا بندہ رمضان کے بعد کیسے رشوت لینے والا، سود لینے والا بن رہا ہے، دوسروں کی ناجائز زمین لینے والا بن رہا ہے، دوسروں کو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر کمانے والا بن رہا ہے۔ تو اللہ یہ بندے سے فرماتے ہیں، جیسے میں نے تجھے 1 مہینے تک حلال چیزوں سے رکایا اور میرے حکم پر تو رکے رہا، ایسے ہی 11 مہینے بھی تجھے حرام چیزوں سے رکنے کے لیے میں بول رہا ہوں۔ اور یہ کیسی حماقت ہے، اللہ کے حکم پر بندہ حلال چیزوں سے تو بچ جاتا ہو، حرام چیزوں سے نہیں بچتا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسے روزے دار کے روزے کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، جو صرف بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، بیوی کے پاس سے رکے رہتا ہے، باقی دوسرے سب حرام کام کرتا ہے، سب گناہ کرتا ہے۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی حلال ہے، ان کے پاس نہیں جا رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، غیبت تو ہر ٹائم حرام ہے، جھوٹ ہر وقت حرام ہے، رشوت اور سود ہر وقت حرام ہے، ناجائز زمینوں پہ قبضے ہر وقت حرام ہے، پراپرٹیاں لوٹ مار کھانا ہر وقت حرام ہے۔ ایک ٹائم کا حلال چھوڑنے والا زندگی بھر کا حرام کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تقویٰ کیسے پیدا کرتے ہیں؟ حلال چھڑوا کر حرام سے چھڑوانا اصل مقصد ہے۔ بھوکا رہنے کا روزہ ہم زندگی بھر رکھتے آئے ہیں، اس رمضان میں کوشش کرو گناہ چھوڑنے کا روزہ رکھیں، کھانا چھوڑنے پانی چھوڑنے کا روزہ رکھے ہو لیکن حرام چھوڑنے کا روزہ رکھو۔ جس طرح حلال کھانا پانی چھوڑنے کے بعد 14 گھنٹہ گزرنے کے بعد افطار کے موقع پر وہی چھوڑا ہوا کھانا پانی پیتے اور کھاتے وقت جیسا بندے کو لذت محسوس ہوتی ہے، ایسا 1 مہینہ گزارنے کے بعد عید الفطر میں جیسی خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ 1 مہینہ حلال چھوڑ کر گزارا، افطار کے وقت خوشی لذت محسوس ہوتی، عید الفطر پہ لذت اور خوشی محسوس ہوتی، حلال چھوڑنے پر۔ ایسے ہی بندہ جب اللہ کے حکم پر حلال چھوڑا، ویسے ہی بندہ اللہ کے حکم پر حرام چھوڑ کر زندگی گزارے گا۔ افطار کے وقت جو لذت آتی ہے، عید الفطر میں جو مزہ آتا ہے، ساری زندگی حرام چھوڑنے پر بندے کو موت کے وقت وہ مزہ آتا ہے، موت کے وقت وہ لذت آتی ہے، اب مرنے میں اسے مزہ آتا ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، جنت کا وہ مقام اسے دکھائی دیتا ہے۔ جس حرام کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اس حرام کو چھوڑ کر جیا، اللہ موت سے پہلے اس کی جنت کا منزل و مقام دکھا دیتے ہیں۔ تو جس بندے کو افطار کی لذت محسوس ہوئی، جس بندے کو عید کی خوشی محسوس ہوئی، اس بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دیدار کی بھی خوشی محسوس کرنے کے لیے زندگی بھر حرام سے توبہ کر لے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ بندے کو بھوکا رکھانا مقصد نہیں ہے، بھوکا پیاسا رکھوانا مقصد نہیں ہے۔ آپ انسان ہیں، آپ کے بچے ہیں، اگر آپ کا کوئی بیٹا بیٹی باہر کی دکان کی چیزیں کھا کر معدہ ایسا ہو گیا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہی بچی، آپ کیا کرتے ہیں؟
فکر ہوتی ہے میری بیٹی کھانا نہیں کھا رہی ہے، میرا بیٹا کھانا نہیں کھا رہا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، باہر کے کرکرے اور فلاں چپس یہ وہ کھا کر معدہ خراب ہو گیا ہے، حکیم صاحب کے پاس لے جائے گا، ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جائے گا، دوائی دلوائے گا، اسے بھوک لگنے کی ٹینک دو تاکہ میرا بیٹا کھائے۔ جنم دینے والے ماں باپ کو اپنے بچے کے صحیح کھانا نہیں کھانے کی اتنی فکر ہے کہ میرا بچہ کھائے، اس کے لیے دوائی پلواتا ہے، ٹینک پلواتا ہے۔ تو پھر غور کرو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کو اپنے بندے کی بھوک کا کتنا احساس ہوگا کہ میرا بندہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، اسے کھلاؤں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ بھوکوں کو کھلانے پر فضیلت رکھے ہیں۔ جو بھوکے کو کھلائے گا میں اسے جنت میں کھلاؤں گا، جو پیاسے کو پلائے گا اللہ کل قیامت میں حوض کوثر سے اسے پلائیں گے۔ یہ اللہ اپنے بندے کو کھاتا پیتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ماں باپ اپنے بیٹے کو کھاتا پیتا دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ اس سے زیادہ بندے کو کھلانا پلانا چاہتے ہیں۔ پھر وہی اللہ بندے کو کیوں فرماتے ہیں کہ تو یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک بھوکا رہے۔ جس طرح ماں باپ بھی بچے کو اس کے علاج کے خاطر جب ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بچے کو آئس کریم نہیں کھلانا، بچے کو یہ نہیں کھلانا، بچے کو فوڈ آئل نہیں کھلانا، بچے کو فاسٹ فوڈ نہیں کھلانا، تو اب وہ ماں باپ بچہ روتا ہو تڑپتا ہو امی مجھے وہ ہونا، وہ دیکھو بھائی کا بیٹا کھا رہا ہے، میری بہن کھا رہی ہے، لیکن ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا کہ تم نہیں کھانا فاسٹ فوڈ، تو ماں اس بچے کے رونے تڑپنے کو برداشت کر لے گی لیکن وہ فاسٹ فوڈ اور فوڈ آئل نہیں کھلائے گی۔ کیوں؟ ماں جانتی ہے یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ جیسا ماں اسے پرہیز کرواتی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندے کو 14 گھنٹے پرہیز کراتے ہیں کہ تو دن میں یہ نہیں کھانا۔ اس میں تیرا علاج ہے، اس میں تیری تربیت ہے، اس میں تیرے اندر تقوی اور اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ بندہ حرام سے بچنے والا بنے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ بندہ رمضان میں حلال سے بچ رہا ہے، حلال بیوی کے پاس نہیں جا رہا ہے، لیکن رمضان گزرنے کے بعد وہ بدکاری اور زنا کرنے کے لیے جا رہا ہے، ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہے۔ رمضان میں اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جانے والا، رمضان کے بعد غیر عورت کے پاس کیسے جا رہا ہے؟ کس قدر حرام کی بات اور کس قدر افسوس کی بات ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے بندے کا نظام ایسے بنایا، وقت ایسا رکھا۔ کھانا ہی چھڑانا مقصد ہے تو یہ بول سکتے تھے کہ بھئی آپ صبح ناشتہ کتنے بجے کرتے؟ 8 بجے کرتے، 8 بجے ناشتہ کر لو اور دوپہر کا کھانا مت کھاؤ، بعد میں پھر رات کا کھانا جو 8 بجے کھاتے ہیں 9 بجے کھاتے ہیں اس ٹائم پہ کھا لو، روزہ ہو جائے گا۔ 8 بجے سے صبح کے شام کے رات کے 8 بجے تک بھی اللہ تعالیٰ بھوکا رکھوا کر روزہ ہو سکتا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی سورج غروب ہونے سے پہلے اٹھ کر کھائے اور سورج غروب ہونے کے بعد کھائے۔ اللہ چاہتے تو ایسا بھی نظام بنا سکتے تھے کہ دوپہر کا ایک وقت کا کھانا چھوڑ رہے ہیں۔ بھئی اب بھی ہم جو کھانا چھوڑ رہے ہیں، صبح کا ناشتہ 3 بجے کھا رہے ہیں، باقی دوپہر کا نہیں کھا رہے ہیں، شام کے وقت کا کھانا تو اپنے وقت پہ کھا رہے ہیں، تو ایک ہی وقت کا کھانا چھوٹ رہا ہے۔ تو اللہ وہی وقت کا کھانا چھوڑوانے کے لیے ٹائمنگ کیوں بدل دیے؟ 8 بجے کھا لو اور پھر 8 بجے افطار کر لو، روزہ ہو سکتا تھا۔ فجر سے پہلے اٹھ کر کھانا، 3 بجے 3:30 بجے 4 بجے کھانا، دنیا میں کوئی انسان یہ ٹائم پہ نہیں کھاتا۔ 3-4 بجے اٹھ کے کون کھاتا؟ کون سے مذہب والا کھاتا بتائیے؟ آپ کی شادی ہو رہی ہے، شادی کی آپ دعوت دینے کے لیے گئے اور کہ بھئی میرا ولیمہ ہے، آپ حضرات تشریف لائیں، تو ٹھیک ہے کب ہے؟ فلاں دن میں ہے۔ دعوت کا ٹائم کیا ہے؟ صبح 4 بجے، صبح 3:30 بجے دعوت ہے، تو آپ اسے عقل مند سمجھیں گے یا بیوقوف سمجھیں گے؟ یہ ٹائم کھلانے کا ہے، 4 بجے اٹھ کے تمہاری دعوت کے واسطے آنا۔ ارے ہمارے گھر میں اٹھ کے کھانا ہمارے لیے مشکل ہے، دن بھر بھوکا رہنا آسان ہے، وہ ٹائم پہ اٹھ کے کھانا مشکل ہے۔ اس واسطے بہت سے بندے بغیر سحری کے روزہ رہ جاتے، اٹھنے نہیں ہوتا بھئی وہ ٹائم پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ تربیت کے لیے نظام رکھے کہ یہ ٹائم پہ اٹھ کے سحری کرنا سنت ہے، اب وہ سنت پر عمل کرو۔ کیا حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی؟ یہ ٹائم پہ کوئی انسان کھانا نہیں کھاتا لیکن اللہ اٹھا کے کھلا رہے ہیں، یہ ٹائم پہ کھاؤ۔ اور پھر مغرب کا وقت، وہ ٹائم پہ بھی عام طور سے انسان نہیں کھاتا۔ اسی واسطے ہمارے پرانے زمانے کے ذہن کے لوگوں میں ہے مغرب کے وقت کھانا نہیں کھانا، بچوں کو نہیں کھلانا، یہ ٹائم پہ مردے کھاتے رہتے، اگر ہم کھا لیے تو مردوں کو نہیں ملتا۔
ایسا بچپن میں بولا جاتا تھا کہ مغرب کے وقت کھانا نہیں کھانا. اب رمضان پر تو مغرب کے وقت ہی کھاتے ہیں. اگر مغرب کے وقت بھی کھانے کے پلیٹ سامنے سے کھینچ لیے تو بولیں گے وہ گیا قصہ عقیدہ سب گیا, پرانے زمانے کی باتیں, لاؤ کھانا ہے پہلے. پتہ چلا وہ سب من گھڑت باتیں تھیں. اللہ نے ٹائمنگ ایسی رکھ دیا. کیوں رکھا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے, بندہ صرف بھوکا رکھنا مقصد نہیں ہے. بندہ اللہ کی محبت میں جس وقت کھانے کے لیے بولیں اس وقت کھاؤ, اور جس وقت کھانے کے لیے چھوڑ دیں اس وقت کھانا چھوڑ دو. ہمارے حکم پر عمل کرو. ورنہ اگر عام طور سے 8 بجے کا ناشتہ کر لے کے روزہ شروع کرتے تو پھر اس میں اتنی تربیت تمہاری نہیں ہوتی جتنی تربیت ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ ٹائم پہ اٹھ کے کھاؤ. اسی واسطے فقہا نے بھی لکھا ہے آدمی سحری کر لینے کے بعد روزے کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سحری کرنا ہی خود روزے کی نیت ہے. ورنہ 3 بجے اٹھ کے کھانے کے لیے جنات آنگ میں آیا کیا؟ یہ ٹائم پہ اٹھ کے کھا رہے ہیں؟ نہیں, جنات خود یہ ٹائم پہ کھانے کے لیے. یہ ٹائم پہ کھانا خود دلیل ہے کہ تم روزہ رکھنے کے لیے کھا رہے ہو. اس کے بعد پھر زبان سے نیت بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہارا عمل خود نیت کے لیے کافی ہے. اس میں بندے کی تربیت ہے. بندے کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں کھاؤں پیوں کچھ بھی کروں اللہ دیکھ رہا ہے, اس واسطے نہیں کھاؤں گا, نہیں پیوں گا, غیر محرم عورت کی طرف بھی نہیں دیکھوں گا, اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں تو دوسروں کی طرف کیوں دیکھوں گا, اللہ دیکھ رہا ہے, گناہ ہے. یہ کیفیت جو بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ اللہ کے ولیوں کو پیدا ہوتی ہے, جو 40 دن 2 مہینے جنگلوں میں جا کر بھوکے پیاسے رہ کر اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کر اللہ کی ذات کا استحضار پیدا کرتے ہیں کہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت اللہ تعالیٰ جو اپنے ولیوں کو, صوفیوں کو, بزرگوں کو دیتے ہیں, وہ کیفیت اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رمضان میں دے دیتے ہیں. یہ بات ہے, بندہ متقی بنتا ہے, پرہیزگار بنتا ہے, اللہ کا دوست بنتا ہے. اسی واسطے اللہ والوں نے لکھا ہے یہ کیفیت کا پیدا ہو جانا بہت بڑی ولایت ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک کپڑے کی دکان پر ایک عورت کپڑے خریدنے کے لیے آئی. کپڑے کی دکان میں کام کرنے والا نوکر خوبصورت نوجوان ہے. اس عورت کا اس ملازم نوکر پر دل آ گیا, ضرورت سے زیادہ کپڑے خرید لی, اٹھا کر لے جا نہیں سکتی. اس زمانے میں آٹو رکشے کا نظام نہیں تھا, نوکر لے جا کے گھر تک سامان ڈلیوری کر کے آتا. عورت کی نیت خراب ہو گئی, دکاندار سے کہی کہ میرا سامان گھر تک پہنچانے کے لیے اس نوجوان کو بھیج دو. دکاندار نے نوکر سے کہا کہ جا کے سامان گھر تک پہنچا کے آؤ. گھر پہنچنے کے بعد عورت نے دروازہ بند کر دیا. اب اس نوجوان سے کہنے لگی کہ میری خواہش پوری کرو, گناہ کی دعوت دینے لگی. نوجوان دکان پر کام کرنے والا نوکر اور ملازم ہے, لیکن وہ بھی اللہ کا ولی ہے. کیسا زمانہ تھا کہ دکانوں پر کام کرنے والے نوکر بھی اللہ کے ولی اور دوست ہوا کرتے تھے. آج مسجدوں کی پہلی صف میں بیٹھنے والے بھی شاید وہ تقویٰ حاصل نہ کرتے ہوں. کرتے پیجامے داڑھی ٹوپی سے جو بزرگی دکھانا چاہتے ہیں وہ بزرگی اندر نہیں ہے. سچ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں ہم لوگ اچھے بننا کم سوچتے ہیں, اچھے دکھنا زیادہ سوچتے ہیں. اچھے بننا کم سوچتے ہیں, اچھے دکھنا زیادہ سوچتے ہیں. جتنا صورت کو سنوارنے کی ہمیں فکر ہے اتنا اخلاق کو سنوارنے کی فکر نہیں ہے. اب وہ نوجوان پریشان ہو گیا کہ اللہ اپنے دامن کو بچا کے جی رہا ہوں, آج امتحان کا وقت آ گیا. اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو, اللہ دیکھ رہا ہے, دروازے بند ہیں لیکن یہ عزت کا سوال ہے, یہ آخرت کے گناہ کا سوال ہے. وہ دعوت دینے لگی اور کہی اگر نہیں کرو گے تو میں چیخ مار کر تمہیں بدنام کر دوں گی. اس کے دل میں خیال آیا گناہ سے بچنا ہے, واش روم جانے کی اجازت مانگا, باتھ روم میں گیا اور غلاظت کر کے اپنی ہی غلاظت پورے جسم پہ لگا لیا, اپنی غلاظت پورے جسم پہ لگا لیا اور ایسی حالت میں باہر آیا. عورت نے دیکھا بدبو آ رہی ہے, کہنے لگی پاگل ہو گیا ہے, کیسی حرکت کر رہا ہے, میں تجھے کیا سمجھی تھی. فوراً دروازہ کھول دی اور باہر نکل گیا. اور یہ بندہ خوشی محسوس کر رہا ہے, اللہ تیرا شکر ہے گندگی میں مبتلا ہوں, گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں.
گندگی میں مبتلا ہوں، گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں، فوراً کنویں کے پاس گیا اور پانی نہا کر اپنے کو صاف کیا۔ علماء نے لکھا ہے اس کے بعد سے موت تک اس بندے کے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اس نے کوئی مشک عنبر نہیں لگایا، گناہ سے بچنے کے لیے غلاظت لگایا۔ مرنے کے بعد دفن کر دیا گیا تو اس کے قبر سے بھی خوشبو پھوٹنے لگی۔ اللہ کا احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت بندے کے اندر روزے کی حالت میں پیدا کرنا مقصد ہے۔ اس لیے ہر روزے دار یہ سمجھے میں روزے میں کھاتا نہیں، پیتا نہیں، فلاں کام نہیں کرتا، اللہ دیکھ رہا ہے، باقی 11 مہینے بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے احساس کے ساتھ جیو گے تو موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ولی بنا کر موت دیں گے۔ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ چند باتیں تو روزے سے متعلق تھیں۔ اس مہینے میں ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں جس کی اصلاح بہت ضروری ہے، رمضان کے مہینے میں بالعموم مسلمان ایک غلطی تو یہ کرتا ہے، روزانہ عصر کے بعد افطار کا سامان خریدنے کے لیے بازار جاتا ہے۔ ہم نے تو پہلے یہ درخواست کی کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لو، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لو۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ افطار کے وقت کیا کھانا ہے وہ تیاری کا سامان لا لو اور گھر میں بنا کے کھاؤ۔ ہر دن رمضان میں افطاری کا سامان خریدنے کے لیے عصر کے بعد جانا۔ اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ عصر سے لے کر مغرب تک کا یہ وقت عبادت کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، فرشتوں کے تبادلے کا وقت ہے۔ صبح کے فرشتے شام، شام کے فرشتے صبح، یہ بدلنے کا وقت ہے۔ اور پھر پوری پبلک مسلمانوں کی عصر کے وقت ہی نکلتی ہے۔ فلاں ہوٹل کی حلیم مشہور ہے، وہاں بھیڑ لگی ہے۔ فلاں ہوٹل کے سموسے مشہور ہیں، وہاں بھیڑ لگی ہے۔ فلاں ہوٹل کا کوئی اور چیز مشہور ہے، وہاں بھیڑ لگی ہے۔ اتنی ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے لیکن روڈ مسلمانوں کا نہیں ہے، وہ غیر مسلموں کا بھی ہے۔ عصر کے بعد کوئی غیر مسلم یا کوئی بھی مذہب والا اگر جانا چاہے اس روڈ سے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے 10 قدم پار کرنے کے لیے۔ اتنی بھیڑ کیوں؟ معلوم ہے بھئی یہاں حلیم ہے، حلیم بکتی ہے، یہاں گاڑیاں پارک کریں گی، لوگوں کو ڈسٹرب ہوگا، آنے جانے والوں کو ڈسٹرب ہوگا۔ یہ روڈ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ پبلک پلیس ہے، اس میں سب کو جانے کا حق ہے۔ غیر مسلم گنیش کی عید آتی ہو اور ان کا ہولی دیوالی آتی ہو، اس موقع پر وہ گنیش کو لے جاتے ہوئے ٹریفک جام کر دیں گے، ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں کیسی عید ہے، ٹریفک جام کر دیے، یہ کر دیے، وہ کر دیے۔ وہ ایک ہفتہ وہ ٹریفک جام کرتے ہیں لیکن افسوس مسلمان پورا رمضان ٹریفک جام کرتا ہے، پورا رمضان دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے۔ اسی لیے شروع میں کہا گیا تقوی نیکی زیادہ کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ تم نے جہاں گاڑی پارک کی ہے وہ نو پارکنگ پلیس ہے، وہاں تم نے پارک کیا تو حرام کام کیا، روزے کا ثواب اکارت ہو گیا، آنے جانے والوں کو تکلیف دیا۔ ایک طرف دا کشمیر فائلز فلم نکال کر مسلمانوں کے خلاف غصہ، نفرت، دشمنی بھڑکائی جا رہی ہے اور دوسری طرف مسلمان خود اپنے اخلاق کے ذریعے سے دشمنی کی دعوت دے رہا ہے۔ آؤ مجھ سے دشمنی کرو۔ اخلاق نیچر ایک پیسے کا دکھائی نہیں دیتا۔ گاڑی چلاتے ہوئے تھوڑا کسی کو ٹچ ہو گیا، اخلاق ذمہ داری ہے، سوری بولو اسے رک کر، معافی مانگو اس سے۔ جس کے دکان کے سامنے پارک نہیں کرنا تھا کر دیے، اس نے منع کیا، اس سے معافی مانگو۔ جاتے ہوئے کسی کو پیر لگ گیا، معافی مانگو۔ یہ نیچر بھی مسلمان سے ختم ہو گیا، اور کانفیڈنس آ گیا، حد سے زیادہ معتبری آ گئی۔ جس کو دیکھو رف جواب دے دینا، جس کو دیکھو رف بات کر لینا، بازاری زبان استعمال کر لینا، اپنی غلطی ہونے کے بعد بھی معافی مانگنے تیار نہیں ہونا، چھوٹی بات پہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جانا۔ ہمارے آس پاس میں رہنے والے غیر مسلموں کو ہم ہدیہ تحفہ پہنچا کر ان کے دلوں میں محبت پیدا کرو، یہ کام کرنے کا موقع تھا، لیکن ہم وہ کرنے کے بجائے سڑکوں پر، دکانوں پر ان سے نفرت دلوا رہے ہیں، ان کے دلوں میں دشمنی پیدا کر رہے ہیں۔ معلوم ہے نا اس حلیم کی دکان پر بھیڑ لگی رہتی ہے، ٹائم پہ نہیں جانا چاہیے، تو پہلے کیوں نہیں لاتے؟ نہیں، وہ ٹائم پہ اگر نہیں گئے تو ٹھنڈی ہو جاتی، گرم گرم کھا کے مرنا چاہ رہے ہو۔
गरम गरम खा के मरना चाह रहे हो, अपने घर में गरम करने का इंतजाम क्यों नहीं कर ले सकते? और फिर कितनी घटिया और गिरी हुई बात है, रमज़ान के महीने में बाजारी खाने ज़्यादा खाए जाते हैं। रमज़ान के महीने में ऑयल फूड, पहले ही तेल कितना महंगा हो गया और बाजार में तेल ही डालकर पकाया जा रहा है, क्या गारंटी है? और वो तेल कितने दिनों से कढ़ाई में पक रहा है कौन जानता है? और रात होने के बाद उस तेल में कितनी छिपलकें गिरी हैं, कितनी मक्खियाँ मच्छर गिरे हैं और कितनी गंदगी आई है, और फिर सुबह छान कर उसी तेल में पका कर दिया जा रहा है। वही समोसे, वही बड़े, वही मिर्च, वही चीज़ें खाओ और पेट खराब कर लो, बीमारियां कर लो। जो खाना चाहते हो अपने घर में पका कर खा सकते हो, लेकिन नहीं खाएंगे। बाजारी बन गए, इस वास्ते बाजार का पसंद आ रहा है। हर दिन बाजार का खाना, हर दिन असर के बाद निकलना। अरे एक बार जाओ, हफ्ते भर का फ्रूट्स खरीद के ला लो, 4 दिन का फ्रूट्स खरीद के ला लो, बकिया 4 दिन असर के बाद बाहर नहीं निकलेंगे। एक दिन आज अपने घर में समोसे बनवा लो, दूसरे दिन अपने घर में मिर्च पकवा लो। जो खाना चाहते हो अपने घर में अपनी बीवी के हाथ का पका के खाओ, उसे साथ दो। 11 महीने हम ज़्यादा टाइम अपने बीवी बच्चों को नहीं देते, रमज़ान में हम ज़्यादा टाइम घर में गुजारते हैं, तो ये मौका है बीवी को साथ देने का, बीवी के साथ रहने का, किचन रूम में थोड़ा वक्त गुजारने का। ये इंसानियत और अखलाक सीखने का मौका है। लेकिन अफसोस की बात कि मुसलमानों ने ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी। गैर भी ये कहता है कि इनका रमज़ान आया तो चीज़ों की महंगाइयाँ बढ़ जाती, ट्रैफिक जाम हो जाती, ये ऐसा होता, वो वैसा होता, नफरत पैदा हो जा रही मुसलमानों की हरकत से। इस वास्ते कोशिश करो, रमज़ान में असर के बाद बाहर नहीं निकला जाएगा, असर से पहले खरीद लो जो खरीदना है। और बाजारी और तेल की चली हुई चीज़ें, हम किसी दुकानदार और होटल वाले के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हारी खैरखाही में ये कहते हैं, उनका बिजनेस है, वो कुछ भी बेच सकते हैं, वो कुछ भी बेचो, कैसे भी बेचो। अकल तुमको है कि मुझे खाना क्या चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन सी चीज़ें इफ्तार में इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह के नबी की सुन्नत है, खजूर से इफ्तार फरमाते थे, खजूर से इफ्तार फरमाते थे। तो हम सुन्नत पर अमल करने के लिए 1 खजूर 2 खजूर खाते हैं। खजूर तुम 100 किलो खाओ, नहीं मरोगे, लेकिन बाहर की ग़िज़ाएं, तेल की तली हुई चीज़ें खाओगे तो जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाओगे। और आखिरी बात यह है, रमज़ान के महीने में आम दिनों के मुकाबले में मस्जिदों में बच्चे ज़्यादा आते हैं, मस्जिदों में बच्चे ज़्यादा आते हैं। आम दिनों में उतने बच्चे मस्जिद में दिखाई नहीं देते, लेकिन रमज़ान के महीने में आते हैं। अफसोस ये है, रमज़ान के महीने में बच्चे आते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता मस्जिद का अदब क्या है, कैसे रहना चाहिए। वज़ू बनाने के लिए नल खोल देते हैं, पानी जाते रहता है। वो जानबूझकर गलती नहीं करते, जानबूझकर शरारत नहीं करते, वो मासूम है, उन्हें गलती क्या, गुनाह क्या मालूम नहीं होता है। इस वास्ते वो हमें देखकर सीखना चाहते हैं, हमें देखकर सीखना चाहते हैं। हम रकात बांध कर खड़े हो गए, उनको मालूम ही नहीं रकात क्या चीज़ है, रुकू क्या चीज़ है, सजदा क्या चीज़ है, हमारी नकल करना चाहते हैं। ये बेहतरीन मौका है हमारे बच्चों की तरबियत का। रमज़ान के महीने में मस्जिद में बच्चे आए, आने दो, अपने बच्चों को लाओ। 5 साल से बड़ी उम्र के जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों को एहतमाम से लाओ, मोहब्बत से पेश आओ। कोई नमाजी किसी बच्चे के साथ बदतमीजी ना करे। नल खोल दिया, डांट रहे, ए नल बंद करो, तुम पीछे जाओ, यहाँ खड़े हो गए, गिरेबान पकड़ के खींच रहे। एक ऑडियो किसी बंदे ने डाला, बच्चा सफ में नमाज में सजदे में है, सजदे में है, और एक बैल किस्म का इंसान आकर लात मारकर बच्चे को हटा रहा है, पैर मारकर बच्चे को सजदे की हालत में हटाकर खुद नमाज में खड़े हो रहा है। मैंने वो वीडियो देखा तो मन करा अगर वो बंदा मिल जाए तो 4-5 जूते उसे सड़क पर मारना चाहिए। इतनी अकल नहीं है कि बच्चा मासूम है, तेरे से पहले आकर सब में वो सजदे में पड़ा हुआ है, और तू बैल किस्म का बाजार में चरता हुआ जानवर और उस बच्चे को आकर लात मार रहा है। अरे ये बच्चे कल के बड़े हैं, कल के जवान हैं।
ہمارے مرنے کے بعد یہی نمازی بننے والے ہیں۔ اگر ان بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوا کہ مسجدوں سے نفرت پیدا ہو گئی، نمازیوں سے نفرت پیدا ہو گئی، یہ مسجدوں کو آنا چھوڑ کر کٹوں پہ بیٹھنا شروع کرے، چبوتروں پہ بیٹھنا شروع کرے، اور یہ تھیٹروں پہ، فلم ہالوں میں جا کے بیٹھنا شروع کریں، شراب کے اڈوں پہ بیٹھنا شروع کریں، تو کس کا باپ جا کے لائے گا ان بچوں کو وہاں پر؟ مائیں تڑپتی رہ جاتی ہیں کہ بچہ آوارہ ہو گیا، اسے کون سدھارے گا؟ ایک ماحول اور موسم ہے بچوں کے سدھرنے کا۔ بچہ کتنی بھی بڑی غلطی کر دے رمضان کے مہینے میں مسجد میں آ کر، ہرگز اس کی توہین تذلیل نہیں کرنا، پیار سے سمجھاؤ۔ ماؤں کو بولو مسجد بھیجنے سے پہلے آداب سکھا کے بھیجو، خود ایسے ادب سے رہو مسجد میں کہ بچہ ہمیں دیکھ کر ادب سیکھ لے۔ ہم 40 سال 30 سال 50 سال کے ہو کے جانوروں کی طرح مسجدوں میں لڑ رہے ہیں، تو بچہ نہیں لڑے گا مسجد میں؟ کمیٹیوں کے جھگڑے، ان کے جھگڑے، ان کے جھگڑے، یہ ٹاپک تو اتنا لمبا ہے کہ اس پر بھی 1 گھنٹہ ہونا چاہیے۔ رمضان میں جھگڑوں کی ایک ٹاپک ہے، کون کون رمضان میں جھگڑے کرتے ہیں، اور اس میں اتنی غلیظ حرکتیں ہوتی ہیں، اللہ کی پناہ اب تو موضوع بدل جائے گا۔ جب ہم لڑتے ہیں رمضان کے مہینوں میں تو چھوٹے بچے لڑیں تو کیا ہوا؟ ہمارا لڑنا گناہ ہے، ان کا لڑنا گناہ نہیں ہے، وہ محبت میں لڑتے ہیں، 2 منٹ پہلے لڑے اس کے بعد مل لیتے ہیں۔ ہم اگر لڑتے ہیں تو جانوروں سے بدتر لڑتے ہیں، موت تک بھی دل صاف کرنے تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی غلطیاں دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ ہم سے لاکھ درجے بہتر ہے ان بچوں کی لڑائی۔ اس واسطے بچے کچھ بھی حرکت کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، بچے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی لایا جاتا تھا نبی کے زمانے میں۔ عورتیں نماز پڑھنے کے لیے نبی کے زمانے میں آتی تھیں، نماز میں کھڑی ہیں، فجر کی نماز ہے، امام صاحب 40 آیتیں 60 آیتیں نماز میں پڑھنا ہے، بچے کی رونے کی آواز آئی پیچھے سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 آیتیں جہاں پڑھنا ہے وہاں پر انا اعطیناک الکوثر 3 آیتیں پڑھ کے رکوع میں جا رہے ہیں، 3 آیتیں پڑھ کر نماز کے بعد فرماتے ہیں میرا من کر رہا تھا کہ میں لمبی قرات کروں، لیکن بچے کے رونے کی آواز آئی، وہ بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے، اس کی ماں بے چین ہوگی، اس واسطے میں نماز کو مختصر کر دیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں نبی نماز پڑھا رہے ہیں، حسن حسین نماز کے لیے آ کر سجدے میں ہیں تو اوپر اللہ کے نبی کے پیٹھ پہ بیٹھ گئے، سجدہ لمبا ہو گیا، صحابہ اتنی دیر سجدہ، ایک صحابی اٹھ کے دیکھے اللہ کے نبی ہیں یا انتقال ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ ہوا، دیکھے پیٹھ پر بچہ بیٹھا ہوا ہے، آگے بڑھ کر بچے کو ہٹا دیے، اللہ کے نبی سجدے سے اٹھے، دوبارہ سجدے میں جب گئے بچہ پھر بیٹھنے جانے لگا تو یہ صحابی اسے ہاتھ سے روکنا چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا نہ روکو، اسے بیٹھنے دو۔ کہاں؟ نبی کے اوپر مسجد میں نماز کی حالت میں سجدے میں بیٹھنے جا رہا بچہ، کتنا برداشت کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچوں کو۔ اس واسطے رمضان کے مہینے میں کسی بچے کا گریبان پکڑ کے کھینچنا، پیچھے کر دینا، ڈانٹ دینا، پیار محبت سے بازو کھڑا کر لو، ہمارے عمل سے مسجدوں سے محبت پیدا کرو۔ کل ہم اتنی خدمت نہیں کرتے جتنا یہ بچے کرتے ہیں، افطار کے لیے دیکھ لو، مسجدوں میں افطار کا انتظام ہوتا ہے، پاکی صفائی کرنا ہے، مؤذن کا ساتھ دینے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ پاکی صفائی میں ساتھ دینے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کمیٹیوں کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے، آنے والے بچے جو پابندی سے آتے ہیں ان کو نوٹ کیا جائے، نوٹس کیا جائے کون سا بچہ پورے رمضان پابندی سے فجر میں آیا، مغرب میں آیا، تراویح میں آیا اور صفائی میں حصہ لیا، شب قدر کے موقع پر، تاقراتوں کے موقع پر ایسے بچوں کو آگے بلا کر ان کی شال پوشی ہو، ان کی گل پوشی ہو، ان کو ہدیہ دیا جائے کہ یہ بچہ پورا رمضان مسجد کی خدمت کیا ہے، یہ بچہ پورا رمضان مسجد کی صفائی کیا ہے۔ پھر دیکھو اس بچے کے دل میں مسجد کی کیسی محبت پیدا ہوگی، نمازیوں کی کیسی محبت پیدا ہوگی۔ آج ہماری گری ہوئی حرکتوں کی وجہ سے نمازیوں سے، مسجد سے بچے نفرت کرنے والے بن گئے۔ اسکول میں دیکھو 3 سال سے، بیبی کیئر میں دیکھو 1.5 سال سے مائی رکھ کر، آیا رکھ کر، نوکر رکھ کر تمہارے گھر کے بچوں کو ہم 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے ہم پالیں گے، ہم صفائی کریں گے، ہم حفاظت کریں گے۔ اس واسطے اسکولوں میں 3 سال سے بھی بچے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور مسجدوں میں بچے خالی ہوتے ہیں۔ اسکول والے کو فکر ہے بچوں کو ہم اپنا لینا، اور مسجد والوں کو فکر نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان بچے کہاں برباد ہو رہے ہیں۔ اس واسطے رمضان کے مہینے میں بچوں کے ساتھ سختی سے پیش نہ آیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔